خود فرض کریں ڈیم بنائے نہیں ہیں، خود چیزوں کے انتظام کیا نہیں ہے، خود ماحولیات کا خیال رکھا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا۔ اب جب یہ نتیجہ نکلے گا تو اللہ کی ذات تو اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بادلوں کو روک دے، نتیجے کو نہ نکلنا دے، وہ قادر ہے اس بات کے اوپر، لیکن وہ اس سبب کو روکے گا نہیں، وہ انسان کو ڈالے گا اس نتیجے میں۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ عذاب ادنا، کم ترین عذاب کا ذائقہ چکھیں گے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہوگا کہ لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین میں اور روایات میں یہ بات موجود ہے، تفاسیر وغیرہ میں اور روایات میں، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری کیا ہے چیزوں کو دنیا میں کیا انجام دیتا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جو بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب تو قیامت کے دن ہے کہ جس میں تو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، چھوٹے عذابوں میں کیا ہے لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ چھوٹے عذابوں میں جب مبتلا کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ ایک دفعہ جو ہے متوجہ ہو جائیں، کہ وہ اس بات کی طرف اپنے اندر محسوس کریں کہ واقعی جو ہے وہ یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی یہ مقصد نہیں ہو سکتا انسان کی زندگی کا، اور یقیناً جو ہے وہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے۔ یہ جو محسوس ہونا ہے انسانوں کو، یہ اس لیے ہے کہ لعلہم یرجعون، کہ تاکہ شاید یہ لوگ کیا واپس پلٹ آئیں۔ تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ اس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں تربیت یافتہ سزائیں، یعنی انسان کو تربیت دینے کے لیے ایک ایسی سزا کہ جس کی وجہ سے وہ بڑی سزا سے کیا بچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اگر وہ بالکل انسانوں کو کوئی دنیا میں کیا ہے عذاب نہ دے، اور یعنی اس روایت کی تفسیر، اس جو آیت ہے قرآن مجید عذاب ادنا، اس کی تفسیر میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات میں یہ اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ جو قحط آتا ہے یہ عذاب ادنا امام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، کچھ روایات میں یہ ہے کہ فراق الاحبہ، جو انسان کی اپنی محبوب شخصیات فوت ہو جاتی ہیں، بچہ فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ روایات میں یہ ہے کہ جو غلاء الاسعار ہے، یعنی چیزوں کا مہنگا ہو جانا، دنیا میں مہنگائی کا بڑھ جانا، ان چیزوں کو اہل بیت علیہ السلام نے کیا تعبیر کیا ہے عذاب ادنا سے۔ یعنی اگر یہ مشکلات زندگی میں نہ آئے اور انسان بڑا جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اور چیزیں سستی ہوں، انسان کے پاس پیسہ موجود ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، نہ سیلاب نہ زلزلہ کچھ بھی نہ آئے، تو انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل اپنے مالک سے، اپنے خالق سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی اسے کچھ ہوئی نہیں ہے، کچھ چوٹ پہنچی نہیں ہے کہ اس نے کیا سوچا ہو۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ مستی میں مست، خوشی میں خوشی، اسی طریقے سے کیا انسان چل رہا ہے۔ تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا کہ وہ ایسے عذاب کا شکار ہو جائیں گے کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ خود انسان ہوتے ہیں اور جن ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ ایسی مشکلات کا کیا ہے انسانوں کو شکار کرتا ہے، تاکہ انسان کو تھوڑی چوٹ پہنچتی رہے اور وہ سوچتا رہے اور متوجہ کیا ہوتا رہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے جو ہے وہ نعمت ہے۔ کب نعمت ہے؟ لعلہم یرجعون، اگر یہ رجوع کا یہ سبب بنے انسان کے، کہ انسان واپس اللہ کی طرف پلٹے ان چیزوں کی وجہ سے، تو یہ بہت بڑی کیا نعمت ہے۔ اور اگر ان چیزوں کی وجہ سے انسان الٹا اللہ سے دور ہو جائے تو ظاہری بات ہے پھر اس سے ہم عذاب کہہ سکتے ہیں کہ یہ مزید کیا ہے عذاب ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم جو ہے وہ ایک اور چیز جو پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی آیت بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ انسان کو آزمائیں گے، اور اس میں بھوک کا باقاعدہ ذکر ہے کہ بھوک کے ذریعے سے، ثمرات پھلوں کی کمی کی وجہ سے، اموال کی کمی کی وجہ سے، انسانوں کے مر جانے کی وجہ سے، ان چیزوں سے آزمائیں گے انسان کو۔ تو یعنی قرآن مجید کی آیات کے اندر یہ چیزیں واضح موجود ہیں کہ یہ جو انسان کو بھوک آتی ہے، ایک سسٹم چلتا ہے، غربت آ جاتی ہے، بھوک آ جاتی ہے، کھیت تباہ ہو جاتے ہیں، انسان مرنے لگ جاتے ہیں، مال تھوڑا ہو جاتا ہے، یہ آزمائش، اللہ نے اس کو آزمائش سے تعبیر کیا۔ پھر کہا کہ جو صبر کرتے ہیں، تقویٰ اپناتے ہیں، اللہ کو ان کے اوپر درود اور سلام ہے۔ اور اس آیت میں کیا کہا کہ جی یہ عذاب ادنا ہے، چھوٹا کیا عذاب ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ جو بھی دنیا میں زلزلہ آ رہا ہے، قحط آ رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، مشکلات بڑھ رہی ہیں، یہ آزمائش ہیں قرآن مجید کی آیات کے مطابق، یا جو ہے وہ عذاب ادنا ہے، چھوٹا عذاب ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ جی اس میں کوئی آزمائش کی بات ہے، نہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کی بات ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا کیا ہے انسانوں کا
اپنا کیا کرتا ہے، انسان کی اپنی نالائکی ہے، انسان نے جو ہے وہ انتظامات صحیح نہیں کیے ہوتے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، یا انسان نے انتظامات صحیح نہیں کیے ہوتے تو یہ بارشیں وغیرہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس میں کیا نظریہ پیش آ رہا ہے کہ انسان جب صحیح طریقے سے درخت وغیرہ نہیں اگاتا، ماحول کو آلود کرتا ہے تو یہ بارشیں بن جاتی ہیں، بادل زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی اپنی ایجاد کرتے ہیں، یہ ساری مشکلات انسان کی اپنی ایجاد کرتے ہیں۔ تو یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ جو بھی انسان کو مشکل آتی ہے اس کا جو سبب ہے وہ انسان خود ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ مشکل کو ایجاد کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح کہا ہے کہ ہم انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتے، جو بھی یہ لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اس کے سبب یہ لوگ خود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، نہیں، ان کے اپنے جو اعمال ہیں، اپنے جو کردار ہیں وہ وجہ بنتی ہے۔ ان لوگوں نے خود فرض کریں ڈیم بنائے نہیں ہیں، خود چیزوں کے انتظام کیا نہیں ہے، خود ماحولیات کا خیال رکھا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا۔ اب جب یہ نتیجہ نکلے گا تو اللہ کی ذات تو اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بادلوں کو روک دے، نتیجے کو نہ نکلنا دے، وہ قادر ہے اس بات کے اوپر، لیکن وہ اس سبب کو روکے گا نہیں، وہ انسان کو ڈالے گا اس نتیجے میں۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تمہارے اپنی وجہ سے ہو رہا ہے تمہارے اوپر، نہ کہ جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ کی تو یہ سنت اور یہ سیرت ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور اگر تبدیلی بھی آئے گی تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے آئے گی، تم خود کیا تبدیلی لے کر ہوگے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بات واضح ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، جتنا بھی جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، جتنا بھی عذاب آ رہا ہے، اس کا ذمہ دار انسان ہی ہے، انسان کے اپنے پیدا کردہ کیا ہے اس کے اسباب ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے۔ پھر اچھا وہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو سارے عذاب شذاب آ رہے ہیں یہ کیا فقط ہمارے لیے ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، جو امیر طبقہ ہے، یا جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے یہ عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، ان کے ملکوں میں یہ غربت کیوں نہیں ہوتی، ان کے ہاں جو ہے وہ اتنے سیلاب کیوں نہیں آتے، ان کا ہاں نقصان کیوں نہیں ہوتا، ان کے ہاں پھلوں کی کمی کیوں نہیں ہوتی، وہ زیادہ عیاشی میں اور آسانی میں کیوں رہتے ہیں، کیا مشکلات فقط ہمارے لیے لکھی ہوئی ہیں؟ تو قرآن مجید نے جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی۔ ایک تو ہمیں وہ مشہور آیت بھی معلوم ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں تھیں اور یزید نے کہا تھا کہ یہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں فتح نصیب کی ہے اور تمہیں مشکلات میں ڈال دیا ہے، تو جناب زینب نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ جو کافروں کو مہلت دے رہا ہے، تو یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہو گیا، بڑی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو یہ مہلت دے رہا ہے تاکہ ان کو ایک ہی دفعہ میں کیا ہے بڑا عذاب دے۔ تو اس طرح کی کیا ہے بہت زیادہ آیات ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دو آیات کہ یہ سورہ ابراہیم کی 42 نمبر آیت ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اے مومنو خبردار اللہ کو غافل تصور نہ کرنا کہ اللہ جی غافل ہو گیا ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کاموں سے، کہ جو ظالم لوگ کام کر رہے ہیں، ظالم ظاہری بات ہے جو حاکم ہے ظالم ہے، اگر وہ کرپشن کر رہے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا رہے ہیں، ظالم ہے، تو یعنی ظالم لوگوں کے کاموں سے اللہ کو غافل نہ کرنا۔ انما یؤخرہم لیوم، بلکہ اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے کہ تشخص فیہ الابصار، کہ جس میں خوف کی وجہ سے آنکھیں انسانوں کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو یہ اللہ کی ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ جو ہے وہ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 40 ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، جب انہوں نے اس کو فراموش کر دیا، نصیحت کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے بدلے میں ایسا نہیں کیا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب دے دیا، بلکہ ہم نے ان کافروں کے لیے کیا کیا، ہر چیز کے جو خوشحالی کے دروازے تھے نا وہ ان کے اوپر کھول دیے، حتیٰ اذا فارغوا، حتیٰ کہ یہ لوگ بڑے خوش ہو گئے، بڑے مطمئن ہو گئے، بما آتوا، جو انہیں عطا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہوا کیا کہ اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، کہ ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور پھر وہ کیا مایوس ہو کر رہ گئے۔ یعنی یہ اللہ کا کیا ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے لوگوں کو کیا نعمتوں میں چھوڑ دینا تاکہ وہ متوجہ نہ ہو پائیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی 196 سے 197 نمبر آیت ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں شہروں میں گھوم پھر رہے ہیں بڑے مزے سے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل، یہ دنیا کا چھوٹا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے، اور وہ بئس المہاد، بہت ہی برا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس طریقہ کار کو بیان فرمایا کہ یہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، یہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، کہ یہ لوگ جو ہے وہ دنیا کی مشکلات میں تھوڑا سا پڑیں اور یہ بدل جائیں اور واپس پلٹ جائیں۔ اللہ کو یعنی ان کی بےایمانی کی وجہ سے، دو نمبری کی وجہ سے ان لوگوں سے کیا ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔
تو لہٰذا اللہ ان کو کبھی بھی ہدایت کا سامان ان کے لیے نہیں کرتا، بلکہ الٹا کیا ہے، دنیا کی نعمتیں دے کے ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ یہ خوش ہوتے رہیں کہ جی ہمارے اوپر اللہ مطمئن ہے، اور ایک ہی دفعہ میں کیا اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی جو شروع کی آیت ہے کہ قرآن مجید اگر ہدایت ہے تو للمتقین، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں تقوی ہے، جن کے دلوں میں ڈر ہے۔ تو جو لوگ دل میں ڈر رکھتے ہیں، تھوڑا محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ سے ایماندار ہیں اپنے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں اور انسانیت اور اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو تو ہدایت ملتی ہے۔ جو ہے ہی 2 نمبر، ٹھیک ہے، جو سیدھا جس نے ہونی نہیں ہے، اس کی ہے ہی بنا 2 نمبری کے اوپر ہے، تو پھر اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، ان کے لیے ایسے اسباب فراہم نہیں کرتا کہ جن کی وجہ سے کیا ہے وہ لوگ سیدھے ہو پائیں۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ جتنے بھی مشکلات زندگی میں آ رہی ہیں، یہ سب انسان کی اپنی وجہ سے ہیں، حتیٰ کہ جو برے حاکم کا مسلط ہونا ہے، یہ روایات میں واضح موجود ہے کہ جب یہ لوگ امر بالمعروف، نیکی کے کاموں کو حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ ان کے اوپر ایسے حاکم مقرر کرے گا کہ جو بدترین لوگ ہوں گے، پھر یہ لوگ دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا نظام مقدر کر رکھا ہوتا ہے، جب انسانوں کے اعمال کو دیکھتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتی ہے، تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا نظام سیٹ اپ اسباب کے تحت اللہ نے مرتب کر رکھا ہے۔ تو اس چیز کو قرآن مجید میں عذاب ادنیٰ سے تعبیر کیا گیا، کبھی آزمائش سے تبدیل کیا گیا۔ اور اگر یہ سوال اٹھے کہ پھر کافروں کو اور حکمرانوں کو ایسی عذاب اور ایسی آزمائش کیوں نہیں ملتی، یہ ساری کی ساری ہمارے اوپر کیوں برستی ہے، تو اس کا جواب بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ جن کی ہدایت چاہتا ہے، یا لعلہم یرجعون، جن کو چاہتا ہے کہ جو لوگ واپس پلٹیں اور قیامت کے دن بڑے عذاب سے بچ جائیں، ان کے لیے یہ چیزیں فراہم کرتا ہے تاکہ ان کو چوٹ لگے، وہ تھوڑا سوچنے لگ جائیں۔ اور اللہ جن کے بارے میں ایسا نہیں چاہتا ہے کہ سیدھا ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہو، پھر ان کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے تاکہ ان کے لیے عذاب بڑھتا رہے اور ایک ہی دفعہ میں کیا ہے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔